7 ایسے گناہوں کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں جن کی وجہ سے انسان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، رزق سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، اور کبھی کبھی انسان کا رزق اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ وہ روڈ پر آ جاتا ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ہمارا پہلے کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، اب اچانک سے اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا، ذاتی مکان بھی بک گیا، کرائے کے مکان پر ہم رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو جو ہے اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا۔ تو آئیے گا وہ 7 ایسے گناہ جن کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے اور اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے اور اس کے رزق سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسلام میں رزق صرف کھانے یا پینے کو نہیں کہتے ہیں، میری بات کو آپ غور سے سمجھیں۔ اسلام میں رزق صرف کھانے پینے کو یا پیسے کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ سکون، صحت، عزت، زندگی کی برکتیں بھی رزق میں شامل ہیں۔ اگر آپ سکون سے ہیں، آپ کی عزت ہے، آپ کی صحت ہے، آپ کی زندگی میں برکتیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ رزق میں ہی شامل ہیں، پرسکون زندگی گزارنا، ٹھیک ہے۔ تو اب آئیے گا وہ 7 ایسے گناہ کون سے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں، قرآن و حدیث کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا۔ اسے لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں نا، جھوٹ بولنے کو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں جھوٹ بول کے اپنا کام نکال لینا، وقتی طور سے کام تو نکل جاتا ہے نا، لیکن اس کا کتنا بڑا گناہ ہے ابھی آپ سنیے گا، دیکھیے گا۔ صحیح بخاری شریف اور مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث پاک آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولتے رہو کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ یہ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاری جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جھوٹ رزق میں بے برکتی اور محرومی کا سبب بنتا ہے، یعنی جھوٹ بولنے سے رزق کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور رزق میں تنگی آنے لگتی ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، آپ کو جھوٹ سے ہمیشہ بچنا ہے۔ نمبر 2، دوسرے گناہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، سود لینا اور دینا۔ سود لینا دینا، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ملیں گے آپ کو جو سود کا کاروبار کر رہے ہیں، سود لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں۔ دیکھیے گا، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں۔ کتنے درجے بتائے؟ 70۔ اور سب سے ہلکا درجہ ایسا ہے جیسے آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ بتائیے، 70 درجے اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں، لیکن سب سے ہلکا درجہ کیا بیان فرمایا؟ جیسے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سود سے لینے دینے سے آپ کو بچنا ہے۔ سود نہ صرف رزق حرام کرتا ہے، بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برکتیں دی ہیں نا رزق میں آپ کی، وہ برکتیں بھی سود کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے، اور اس سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں اور رزق میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ کو سود سے بچنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ نمبر 3، تیسرے گناہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدنگاہی اور زنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ بہت برا کام اور برا راستہ ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ ارشاد فرمایا۔ اب حدیث پاک آپ سنیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے نا، تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ ایمان اس کے دل سے کیا ہے؟ نکل جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ زنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ دل کو مردہ کر دیتا ہے، رزق کی برکت چلی جاتی ہے اور تنگ دستی اس کے گھر میں آ جاتی ہے۔ تو زنا سے آپ کو ہمیشہ بچنا ہے، بدنگاہی سے آپ کو ہمیشہ بچنا ہے۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قطع رحمی۔
جس کا مطلب ہوتا ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا۔ بہت سارے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں نا جو اپنے رشتہ دار کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے رشتہ دار سے ناراضی کر لیتے ہیں، اپنے رشتہ دار سے رشتہ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے آپ سنیں۔ صحیح مسلم شریف اور مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، ہے نا، قائم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے، اس کی عمر میں برکتیں کر دی جائیں، تو وہ صلح رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں سے جو ہے صلح رحمی وہ کرتا رہے، رشتہ داروں سے اچھے سے پیش آئے اور رشتہ داروں سے رشتہ نہ توڑے۔ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے، رشتہ مضبوط بنا کے رکھتا ہے، خوش اخلاقی کے ساتھ وہ رہتا ہے، تو سمجھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی عمر میں برکتیں ہوتی ہیں اور اس کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، 5ویں نمبر پر آتا ہے جھوٹی قسمیں کھانا۔ جھوٹی قسمیں کھانے سے بھی رزق کیا ہے، تنگ ہو جاتا ہے۔ آئیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جھوٹی قسمیں رزق میں بندش اور غضب الہی کا سبب بنتی ہیں۔ اگر کوئی انسان بات بات پہ جھوٹی قسم کھاتا ہے نا تو اس سے بھی کیا ہے، رزق تنگ ہوتا ہے اور غضب الہی کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے آپ جھوٹی قسمیں کھانے سے پرہیز کریں۔ نمبر 6، 6 نمبر پر آتا ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ ناپ تول میں کمی کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جیسے کہ سورہ مطففین میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کا رزق حرام ہو جاتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، ان پر اللہ کی ناراضگی آ جاتی ہے۔ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے رزق سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ نمبر 7، 7ویں نمبر پر آتا ہے والدین کی نافرمانی۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، اور اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو سمجھ جانا اللہ بھی ناراض ہے۔ تو والدین کی نافرمانی رزق میں رکاوٹ اور برکت ختم ہونے کا سبب بنتی ہے۔ تو اگر آپ کے ماں باپ ناراض ہیں، آپ چاہے کتنا بھی کما لیں، کتنی بھی کوشش کر لیں، آپ پریشان ہی رہیں گے، آپ کے دل کو سکون نہیں ملے گا اور آپ کے رزق میں برکتیں نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ماں باپ جس سے راضی ہیں اللہ بھی اس سے راضی ہے، اور جس سے ماں باپ جس کے ناراض ہو گئے تو سمجھو اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، یہ 7 گناہ نہ صرف آخرت کی بربادی کا سبب ہیں بلکہ دنیاوی رزق اور برکت بھی چھین لیتے ہیں۔ اگر زندگی میں تنگی محسوس ہو تو اپنے اعمال کا آپ ضرور محاسبہ کریں، سچ بولیں، سود سے بچیں، بد نگاہی چھوڑیں، رشتہ داروں سے تعلق جوڑیں اور جھوٹی قسمیں کھانے سے بچیں، ناپ تول پورا کریں، والدین کو آپ راضی رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔